جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایف آئی اے کی مہربانی سے سلمان شہباز اینڈ کمپنی بھی بری ہو گئی، اور ان کے بری ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی کہ شواہد ناکافی ہیں۔ ایسے شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، حمزہ شہباز، شہباز شریف، آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف سمیت مریم نواز کیپٹنس آف دا ریون فیلڈ میں، اور تقریباً کوئی 60-70 کے قریب وہ ملزمان جن کے کل تک بڑے مضبوط کیس تھے، وہ سارے دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں۔ اور یہ اس بری ہونے کی وجہ، سب سے اہم وجہ ہے نیب ترامیم، پہلی نیب ترامیم جو پی ڈی ایم والوں نے اقتدار میں آتے ہی اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر، اپنے وکیلوں کو ساتھ بٹھا کر نیب ترامیم کی، اور دھڑا دھڑ پھر احتساب عدالتوں نے کیس واپس کیے کہ اب نیب ترامیم کے بعد یہ کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ پیناما لیکس، ٹی ٹی سکینڈلز اور زرداری صاحب کا جعلی 35 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس جو ہے، یہ وہ 3 سکینڈلز ہیں، باقی چھوڑ دیں، باقی وہ 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز ان کے چھوڑ دیں۔ یہ 3 وہ بڑے سکینڈلز ہیں جن میں میں اکثر کہتا ہوں کہ امریکہ کی عدالتیں ہوں، یورپ کے ججز ہوں، تو پھر بھی یہ سارے کے سارے تمام عمر کے لیے جیل چلے جائیں اور تمام عمر کے لیے نااہل ہو جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کیس بنتے ہیں، ثبوت آتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہ فارغ ہو گئے۔ تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، 3 سے 5 سال، اور اس کے بعد وہ کیس دھڑا دھڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ زرداری صاحب پر 11 مین کرپشن میگا سکینڈلز تھے۔ کچھ وہ صدر بنے تو انہیں استثناء حاصل ہو گیا، ختم ہو گئے، کچھ کا ریکارڈ غائب ہو گیا، کچھ کا ریکارڈ جل گیا، کچھ کے گواہ بیٹھ گئے، اور کچھ کیس جو تھے وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے۔ اور زرداری صاحب ان 11 میگا کرپشن سکینڈلز کے بعد صدر بنے، حالانکہ انہوں نے برطانیہ میں یہ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا کہ مجھے بھولنے کی عادت ہے، دماغی پرابلم ہے۔ تو ایک دماغی پرابلم والا، بھولنے کی عادت والا آدمی، 11 کرپشن سکینڈلز والا آدمی صدر بنا، 5 سال صدارت بھگتا کر اب وہ بلاول کو وزارت عظمیٰ کے سہرے ان کے سر پہ سجانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اس دن اقتدار میں آئے جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اس کے بعد اچانک ان کا جو ٹی ٹی سکینڈلز والا منی لانڈرنگ والا کیس تھا، وہ مکمل کیس سنے بغیر، مکمل ثبوت دیکھے بغیر، مکمل گواہوں کی گواہی کے بغیر ایک دن ایک احتساب عدالت کے جج نے ان کو بری کر دیا، اور اس کے بعد وہ اس جج صاحب کو مریم اورنگزیب کی وزارت میں انفارمیشن کمشنر لگا دیا گیا، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ سارے یہ بری ہو گئے، اور جو کل ملزم تھے اور جنہوں نے مجرم ہونا تھا وہ وزیر بنے، مشیر بنے، اور ملک پاکستان بنا، بنانا ریپبلک۔ تو اب سلمان شہباز بری ہو گئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب اور سلمان شہباز لندن میں تھے، وہاں سے انہوں نے وکیلوں کے ذریعے درخواست دی، اور عدالت نے کہا کہ خبردار ان کو کوئی پکڑے، ان کو یہاں آنے دیں۔ وہ آئے، انہوں نے سرنڈر کیا، ان کو ضمانتیں ملیں، اور اسحاق ڈار صاحب جو آئے اور آ کر انہوں نے نمبر 1 ضمانتیں حاصل کیں، نمبر 2 اپنا جو ان کا گھر تھا جو نیلام ہونا تھا وہ واپس لیا، نمبر 3 جو 50 کروڑ کے قریب ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ واپس لیے، نمبر 4 انہوں نے سینیٹر کا حلف اٹھایا، نمبر 5 وزیر خزانہ بنے، نمبر 6 مفتاح اسماعیل سے جان چھڑائی، نمبر 7 ملک کا سوا ستیہ ناش کیا، اور آج آپ خیر سے وہ اقتدار میں اور مزے لوٹ رہے ہیں۔ سارے کے سارے یہ جو پچھلے تھے وہ بری ہو رہے ہیں، اور دوسرے اب نئے تحریک انصاف کے لوگ اور چیئرمین تحریک انصاف، ان پر دھڑا دھڑ مقدمے بن رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ توشہ خانہ کو لے لیں، آپ عمران خان سے اس 7 گھڑیوں کا ضرور حساب لیں، اور عمران خان سے توشہ خانہ کا تفتیش کریں، تحقیق کریں اور حساب لیں
لیکن بھائی جان 20 سالہ جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے 446 صفحات کا، جس میں 1200 گھڑیاں لے کے چلے گئے یہ ہمارے حکمران اور ایلیٹ کلاس، اور جس میں 4000 تحفے لے کر چلے گئے، ان کا حساب کون لے گا؟ 13 گھڑیاں شاہد خاقان عباسی لے گئے، 11 گھڑیاں زرداری صاحب لے گئے، 10 گھڑیاں نواز شریف لے گئے، 4 گھڑیاں شہباز شریف، 4 اسحاق ڈار، 2 بلاول بھٹو، اور اس طرح سارے لوگ لے گئے۔ اگر آپ 7 گھڑیاں جو عمران خان نے لی ہیں ان کا حساب لے رہے ہیں تو ان کا بھی لیں، اور اگر آپ عمران خان نے جو 14 کروڑ سے زیادہ کے تحفے لیے ہیں اگر آپ ان کا لے رہے ہیں حساب، تو شاہد خاقان عباسی کے 23 کروڑ کا بھی لیں، اور زرداری صاحب کے 11 کروڑ کا بھی تو حساب لیں، نواز شریف کے 9 کروڑ کا بھی تو حساب لیں، اور ان ساروں کا بھی تو حساب لیں، اور ان ساروں سے بھی تو پوچھیں بھئی آپ لوگوں نے تحفے کہاں کیے، بیچے، اپنے پاس رکھے، کسی کو دیے، کدھر کر دیے؟ تو خیر ایک طرف سے داغ مٹ رہے ہیں، دوسری طرف داغ لگائے جا رہے ہیں، ایک طرف سارے پاک صاف ہو رہے ہیں، دوسری طرف سارے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ ادھر احتساب عدالت پی ڈی ایم کے سارے سیاستدانوں کو بری کرتی ہے، اور ادھر نہ ایف آئی اے اپیل کرتی ہے کہ یہ غلط بری کیا تھا، نہ نیب جاتی ہے عدالت میں کہ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا عدالت جس نے بری کیا ہو اس کے خلاف نہ نیب اگلی عدالت میں گیا، نہ ایف آئی اے اگلی عدالت میں گیا۔ لگتا ہے کہ سارا کچھ میچ فکس ہے، سارا کچھ لگ رہا ہے کہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اور یوں ہاؤس آف شریف دھڑا دھڑ ان کو ریلیف مل رہا ہے، اور 80% کو مل چکا ہے، 20% میں نواز شریف ہیں، ان کو بھی مل جائے گا، زرداری صاحب اینڈ کمپنی بھی سرخرو ہو گئی، باقی جو سارے میگا کرپشن سکینڈلز والے تھے وہ بھی سرخرو ہو گئے، اور وہ نہ صرف کیس ختم ہوئے، نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کو بھی پھنسا لیا، اور بلکہ اقتدار میں بھی آ گئے۔ تو مبارک ہو آپ کو، اس ملک میں لٹو پھر پھٹو، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ قوم جو ہے ان کو بھی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی نعرے مارتی ہے کہ کل کے لٹیرے پھر سے آ جائیں اقتدار میں، پھر لوٹ کے تو پھر باہر چلے جائیں، پھر دوبارہ آ جائیں۔ زرخیز چراگاہ ہے یہ پاکستان، اور بنانا ریپبلک ہے یہ پاکستان۔ بنانا ریپبلک کا نظام، آئین اور قانون ہے کچھ نہیں، اور طاقتور اور پیسے والے کے لیے سب رکاوٹیں نہیں ہوتی، موجیں لگی ہوئی ہیں، اور دبئی لگی ہوئی ان کی، لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں ان کی، تو لہٰذا موجیں کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ جہاں نیب ترامیم کی برکت سے اور اقتدار کے برکت سے، جہاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی، سزائیں ختم ہونے والی ہیں، شہباز شریف کی سزائیں ختم ہو چکی اور وہ خیر سے اس وقت وزیر اعظم ہیں، حمزہ شہباز بری ہو چکے، اسحاق ڈار وزیر خزانہ بن چکے، زرداری صاحب اپنے سارے کیسز کراچی لے جا چکے، پیپلز پارٹی والے دھڑا دھڑ بری ہو رہے ہیں، وہاں سلمان شہباز اینڈ کمپنی یعنی ان کے جو اس کیس میں باقی ملزم تھے وہ بھی بری ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں کیا رونا دھونا، یہاں اسحاق ڈار حدیبیہ پیپر مل میں لکھ کر وعدہ معاف گواہ بن کے اپنے ہاتھ سے 42 صفحات میں سے 17 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ میں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پہ منی لانڈرنگ کی، اور ہاؤس آف شریف کی یہ مرد اور یہ خواتین اس میں ملوث ہیں، اور یہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور مزے کی بات ہے جو کچھ انہوں نے لکھا اس سے پہلے رحمان ملک مرحوم نے جو تحقیقات کی پیپلز پارٹی دور میں، وہ بھی ویسی ہی تھی، سیم ٹو سیم جو اسحاق ڈار صاحب نے لکھا، اور ایک مرتبہ اور تحقیقات نیب نے کی، وہ بھی سیم ٹو سیم تھی، یعنی 3 مرتبہ تحقیقات ہوئیں اور رزلٹ ایک جیسا نکلا۔ اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جب باہر گئے تو وہ وعدہ معاف گواہ سے مکر گئے، ان کی سزائیں معاف اس لیے ہوئیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے، لیکن وہ سزائیں معاف کروا کے باہر گئے اور مکر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیبیہ جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ نے بند کر دیا، اوپن اینڈ شٹ کیس۔ تو اس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے، سارے ثبوت دیتا ہے، اس کے بعد ثبوت بھی غائب ہو جاتے ہیں، وعدہ معاف گواہ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور کیس بھی بند ہو جاتا ہے، اور یہ سارے پھر سے بری ہو جاتے ہیں اور پھر سے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے میرا پیارا پاکستان۔ تو بتانا یہ تھا کہ تقریباً سارے کے سارے پی ڈی ایم والے دھل چکے ہیں،
اور تقریباً سارے کے سارے تحریک انصاف والے داغ و داغ ہو چکے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔